اسلاف کی یاد ایک کتاب ہے جس میں قاری رحیم بخش رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قاری رحیم بخش رحمہ اللہ قرآن کریم کے بہت بڑے خادمین میں سے ہیں۔ قرات کا اور تجوید کا مجدد مانا گیا ہے، اور وہ استاد القراء حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ کے جانشین سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے ایک طالب علم جو ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتا تھا، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ مدرسہ کے ناظم نے قاری صاحب کو شکایت کی کہ حضرت آپ کا فلان شاگرد سینما بینی کرتا ہے۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمہ اللہ کو یقین نہیں آیا۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا شاگرد ہو، وہ قرآن پڑھ رہا ہو اور وہ اس کے باوجود بھی سینما بینی کرتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ مگر ناظم صاحب اس وقت خاموش رہے۔ کچھ دن کے بعد یہی طالب العلم سینما کے ٹکٹ سمیت پکڑا گیا۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمہ اللہ کے سامنے اسے لایا گیا۔ طالب علم کے ہاتھ میں ٹکٹ بھی دیا گیا۔ حضرت نے جب اس طالب علم کو اس حالت میں دیکھا تو بہت صدمہ ہوا۔ ایک دفعہ پھر ایسا کیا، حضرت قاری رحیم بخش رحمہ اللہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا تم خاموش رہو۔ طالب علم خاموش بیٹھا، سب طلباء سن رہے ہیں۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمہ اللہ نے درد بھرے لہجے میں فرمایا، بھائی میں دن رات جو محنت کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کا نور تمہارے سینے میں آ جائے، اور تمہیں پتہ ہے کہ سینما دنیا کی بدترین جگہ ہے، وہاں قرآن کریم کے کسی طالب علم کی جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں جوڑا، تمہارے سامنے میں نے ہاتھ جوڑا ہے، خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دو۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس طالب علم کی چیخیں نکل گئی، دوسرے سب طلباء رونے لگ گئے۔ اس کے بعد طالب العلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کے اس درد بھرے انداز میں نصیحت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے راہ راست پہ لایا۔ عرصہ گزر گیا، ایک دفعہ اس نے کسی طالب علم کو جو بعد میں مولوی بن گئے تھے اسے راولپنڈی کے تبلیغی اجتماع میں دیکھا، تو اس طالب العلم نے اس سینما بین طالب العلم کو بتا دیا کہ بھئی کیا خیال ہے، او چلتے ہیں اب سینما کی طرف۔ تو طالب علم نے کہا نہیں، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا ان جیسے استاذ کہاں ملتے ہیں، اس کے ایک ہی لفظ نے میری کایا پلٹ دیا۔ جس دن سے قاری صاحب نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں اس دن سے آج تک مجھ سے سینما بینی کا عمل نہیں ہوا ہے، میں نے توبہ کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قاری صاحب کی محبت، شفقت اور درد بھرے لہجے کی وجہ سے مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے اکابرین جو اپنے طلباء کے ایسے طلباء کے اصلاح کے بڑے فکرمند رہتے تھے، ہمیشہ یہی کوشش میں رہتے تھے کہ ہمارے طلباء کرام گناہوں سے بچ جائے اور ان کے دلوں میں، سینوں میں نور قرآنی آ جائے۔